اور بنائے گی آپ کا ایڈ۔ پنچایت حلقہ ہیرپورہ اور چوٹی پورہ شوپیاں کے متعدد ممبران نے بی ڈی او شوپیاں کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ متعلقہ بی ڈی او کبھی کسی ترقیاتی کاموں کے لیے ان کی تجویز نہیں مانتا اور بی ڈی او نے ہمیشہ پنچایت باڈی کو ناقص رد عمل دیا۔ ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر راگھو لنگر نے ضلع پلوامہ کے سنگرونی کے جنگلاتی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈی سی نے سنگرونی کو سیاحتی مقام یوزمرگ سے ملانے والی سڑک پر ہوئے تعمیری کام کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی سی نے جنگلات میں پیدل سفر طے کر کے چوٹابل اور نگابل کے عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی سی نے محکمہ R&B کو سڑک کی تعمیر کے لیے پروجیکٹ بنانے کے احکامات صادر کیے۔ بیروا میں حسن آباد، اقبال آباد اور یوسف آباد کے لوگوں نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کو لے کر ماگام بیروا روڈ پر احتجاج کیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ اگرچہ گزشتہ 3 سالوں سے پینے کے پانی سے محروم ہے، تاہم گزشتہ 20 روز سے انہیں پانی کی ایک بوند بھی فراہم نہیں ہو پا رہی ہے۔ ماگام بیروا روڈ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے نقل و حمل متاثر رہی۔ بعد میں پولیس کی یقین دہانی کے بعد لوگوں نے احتجاج ختم کیا۔ احتجاجیوں نے متعلقہ محکمے سے پینے کے لیے پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کپواڑہ ضلع میں آج پی ڈی ڈی آفس کے سامنے کشمیر الیکٹرک ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیکیداروں نے کروڑوں روپے کی مالیت سے بجلی کے ترسیلی نظام میدانی اور پہاڑی علاقوں تک پہنچانے کا کام مکمل کیا، لیکن سرکار انہیں کام کے عوض رقومات دستیاب نہیں کر رہی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے دور افتادہ علاقے لاپورہ لولاب میں آج ایک تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں عبدالحمید وانی نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اسکولوں میں طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنائیں، ان کے اخلاق سنوارنے پر بھی توجہ دیں۔ شوپیاں کے طلباء کو ٹریکنگ کے لیے 5 دن کے لیے لے جایا گیا اور شوپیاں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ طلباء کو ایسے کیمپ میں لے جایا گیا ہے۔ طلباء نے دوبے جام، ہیرپورہ، پیر کی گلی، بحریرے حالان اور شوپیاں کے دیگر پہاڑی علاقوں میں ٹریکنگ کی۔ جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر نے کہا کہ ہم ہمیشہ طلباء کو نئے تجربات اور مہم جوئی میں لاتے ہیں تاکہ طلباء تناؤ سے نکلیں اور تعلیم کی طرف راغب ہوں۔ اسی دوران ڈی ڈی سی شوپیاں بھی پیر کی شام دیر گئے وہاں پہنچے اور اس ٹریکنگ کیمپ میں فائر کیمپ کا افتتاح کیا۔ ضلع پلوامہ کے جندوال علاقے کو جانے والی رابطہ سڑک پر گزشتہ کئی برسوں سے میگڈم نہ بچھانے سے سڑک کی حالت کافی خستہ ہو گئی۔ یہ رابطہ سڑک جندوال کے علاوہ پلوامہ کے دیگر دیہات کو آپس میں ملاتی ہے، لیکن محکمہ R&B کے عدم توجہی کے باعث رابطہ سڑک کی حالت کافی خستہ ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے کئی بار محکمہ R&B کے توجہ سڑک کی تجدید و مرمت کی طرف کرائی، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ کٹھوعہ کے ہیرا نگر سیکٹر میں گزشتہ رات پاکستان کی جانب سے کی گئی گولہ باری میں رہائشی علاقے کو زبردست نقصان پہنچا۔ ڈی سی کٹھوعہ نے وہاں پہنچ کر اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منیاری پوسٹ پر BSF اور مقامی نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مکانات کو ہوئے نقصان کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی، جس کے بعد متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ ضلع رامبن کے کڑما پیڑا میں ایک نابالغ لڑکی اچانک سے بے ہوش ہونے کے بعد مشکوک حالت میں ضلع اسپتال رامبن منتقل کی گئی، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ تاہم وارثین کے مطابق لڑکی گزشتہ دنوں گھر میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کا علاج چل رہا تھا۔ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ کشمیر کے محافظ کے نام سے مشہور شہید بریگیڈیئر راجندر سنگھ کو سانبا میں ان کے آبائی گاؤں راجندر پور میں ان کے یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سیاسی لیڈران بھی شریک ہوئے۔ فوج نے انفینٹری ڈے کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ادھم پور میں دھروا وار میموریل میں ایک پھول چڑھانے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل C بنسی پونپا، چیف آف اسٹاف ناردرن کمانڈ اور دیگر رینک کے افسران نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں آج جموں کشمیر پولیس کے زیر اہتمام CAP یعنی سیوک ایکشن پروگرام کے زیر اہتمام پولیس شہداء میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ ASP بھدروا اور سینئر پولیس افسران نے اس ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ کٹھوعہ کے وارڈ نمبر 1 میں 35 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی، جس کے بعد اس کی لاش کو GMC کٹھوعہ لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے اسے کورونا مثبت بتایا۔ اہل خانہ سمیت مقامی لوگوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح مثبت ہوا۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ کسی بھی حادثے میں ہوئی موت کو مثبت بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت SOPs میں بدلاؤ کرے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع رامبن میں سینئر کانگریس لیڈر طارق سلیم نے سیاسی جماعتوں پر عوامی مسائل پر عدم توجہی کا الزام لگایا۔ انہوں نے انتظامیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عوامی مسائل کے حل پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
पूंछ मीटर सड़क पर एक अनजान गाड़ी वाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। महलू की शनाख्त 25 साल हरमेंद्र सिंह के तौर पर की गई है, जो कि दार अदरीन गांव का नायब सरपंच था। महलू की लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसके अहल खाना के सुपुर्द कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।